بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ آج ہم چیپٹر نمبر 6 کا جز صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے کریں گے جی ایم سی کیوز۔ پہلا ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے، حضرت سید عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے ہندو، حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو امام تسلیم کیا جاتا ہے علم نو کا۔ آگے جی، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ہے عثمان مروندی۔ آگے جی شارٹ کوسچن سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے، حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کو بری امام کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ سٹارٹ میں آ جائیں جی۔ یہ تھوڑا سا یہاں پر لکھنا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ بری امام، امام البر، خشکی کے امام کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں، اس لیے آپ کو بری امام کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اس لیے آپ کو بری امام کہا جاتا ہے۔ آگے جی شارٹ کوسچن نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شارٹ کوسچن نمبر 2، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے پڑھ لیں، سے عقیدت و محبت بیان کریں۔ تو آ جائیں جی پیچھے پیج نمبر 95 پہ۔ یہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کرنا، یہاں تک یہ ہمارے پاس شارٹ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ آگے جی شارٹ کوسچن نمبر 3، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام لکھیں۔ تو یہ بھی ادھر ہی ہے، اس کا آنسر ہے۔ ٹھیک ہے، علم نو میں شرح ملا جامی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ یہ چھوٹا سا تیسرا شارٹ کوسچن ہے۔ آگے جی شارٹ کوسچن نمبر 4، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کن سے ملتا ہے؟ تو اس کا آنسر بھی ادھر ساتھ ہی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 96 پہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والی ایک لائن، یہ ہمارے پاس شارٹ کوسچن نمبر 4 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور آگے شارٹ کوسچن نمبر 5، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی حالات مختصراً بیان کریں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور طے کی یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک لائن، دوسری لائن اور یہ تیسری لائن کے درمیان میں یہاں تک لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک لائن یہ بھی لکھ دینی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کوسچن نمبر 5 کا آنسر ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، 3 لائنیں، یہ 1 2 3، یہ تیسری ہاف اور اس کے بعد یہ ایک لائن۔ تو یہ ہمارے پاس یہ 5واں شارٹ کوسچن بھی مکمل ہو جائے گا۔ اب آگے کرتے ہیں جی تفصیلی جواب دے، لانگ کوسچن۔ دائیں ذیل شخصیات پر نوٹ لکھیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سب سے پہلے اس نے پوچھا ہے مولانا عبد الرحمن، تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ سارا چیپٹر ہی ہے لانگ کوسچن میں، لیکن سب سے پہلے آپ لکھ دیں گے مولانا عبد الرحمن، یہ پورے کا پورا۔ ٹھیک ہے، اور پھر پھر انہوں نے دوسرے نمبر پہ لال شہباز قلندر، پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ یہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، لال شہباز قلندر، یہ بھی پورے کا پورا ہی، یہ والا پورے کا پورا ہی۔ ٹھیک ہے، سارا ہی۔ اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے پوچھا ہے شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر ہم تیسرے نمبر پہ یہ والا یہاں سے لے کر یہاں تک کریں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟
کرنا سارے کا سارا ہی ہے، لیکن جیسے انہوں نے پوچھا ہے، پہلے انہوں نے مولانا عبد الرحمن جامی کا پوچھا ہے تو یہ سارا کر دیں گے، اس کے بعد لال شہباز قلندر نیکسٹ پہ یہ پورا کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ سید عبد اللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس پورے کو کر دیں گے۔ ہیڈنگ بنا کے لکھنا ہے، خوبصورت کر کے لانگ کوسچن کو اٹمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ اب ہمارا یہ والا جز بھی کمپلیٹ ہوا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ ہی حافظ۔